زندگی دینے والے کے اصول پر ہم نہیں چلائیں گے اور نہیں گزاریں گے، یہ زندگی ہمارے لیے وبال جان ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مر جاتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو کرپشن میں لپت ہو کے مر جاتے ہیں، کتنے لوگ ایسے ہیں جو شراب پیتے پیتے اپنی جان دے دیتے ہیں، کتنے لوگ ایسے ہیں جن کی اسمیک اور گانجا پی پی کر ان کی موت ہو گئی ہے، کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے کھینی، تمباکو، بیڑی، سگریٹ پی کر زبان کا اور منہ کا کینسر بنا لیا اور اس کینسر کے اندر ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے اور مر چکے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اپنی زندگی کو زندگی دینے والے کے اصول پر نہیں چلایا، انہوں نے اپنی زندگی کو زندگی دینے والے کے طریقے کے مطابق نہیں چلایا، اس لیے یہ زندگی ان کے لیے وبال جان بن گئی۔ اب قبر میں گئے تو حساب و کتاب، برے آدمی نکلے تو روح سجین کے اندر جو ساتویں زمین کے نیچے ٹھکانا ہے، اور پھر قبر کے اندر قبر کا دبوچنا، قبر کے اندر قبر کا دبانا میرے بھائیوں، اور قیامت تک اس کو یہی سزا دیا جانا، اور پھر قیامت کے دن حساب و کتاب ہونا، اور پھر حساب و کتاب کے بعد جہنم میں ڈھکیل دیا جانا اور پھینک دیا جانا۔ یہ تصور کرو، یہ بہت آسان ہے جس زندگی میں ہم رہ رہے ہیں، لیکن اس زندگی کے بارے میں سوچو جو مرنے کے بعد شروع ہوگی، اس زندگی کے بارے میں ذرا سوچو جو مرنے کے بعد شروع ہوگی۔ اسی لیے میں نے قرآن کریم کی 3 آیتیں پڑھی ہیں، آج ہم شروعات کر رہے ہیں آپ کے ساتھ۔ سورہ فاتحہ کی 3 آیتیں ہی پڑھی ہیں، شاید میں چل پاؤں کہ نہ چل پاؤں ان 3 آیتوں تک۔ پہلی آیت دیکھیے آپ، اس زندگی دینے والے رب کی طرف سے جو پہلی آیت سورہ فاتحہ کی بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد جو شروع ہوتی ہے قرآن کی، وہ یہاں سے شروع ہوتی ہے الحمدللہ رب العالمین۔ پہلے اس لفظ کے اوپر غور کیجئے، رب العالمین، زندگی دینے والا کہتا ہے کہ زندگی ہم نے دے دی ہے، اس زندگی کی پرورش بھی ہم کرتے ہیں۔ تمام تعریفیں اس اللہ کی بیان کرو جو دونوں جہان کا پالنہار ہے۔ زندگی اس نے ہمیں اور آپ کو دی، زندگی کافر کو بھی دی، زندگی غیر مسلموں کو بھی دی، زندگی یہود و نصارہ کو بھی دی، اور زندگی جانوروں کو بھی دی، زندگی بچوں کو بھی دی، زندگی دوست کو بھی دی اور زندگی دشمن کو بھی دی، زندگی اپنے اوپر ایمان لانے والوں کو بھی دی اور زندگی اپنے اوپر ایمان نہ لانے والوں کو بھی دی یا نہیں دی؟ دیکھ لیجئے آپ۔ کیا تم تعریف کرو گے مولانا جرجیس بہت اچھا بولتے، مولانا فلاں بہت اچھا بولتے، ارے ان کی تقریر، آپ لوگ تو جلسہ سننے نہیں نمبر دینے آتے ہیں۔ یہ پہلا جلسے میں یہ پہلا اسٹیج ایسا ہوتا ہے جہاں مولویوں کا فیصلہ پبلک کرتی ہے، جہاں قرآن و حدیث نہ جاننے والے لوگ نمبر دیتے ہیں کہ پہلے نمبر پہ کون سے مولانا اچھے رہے، دوسرے نمبر پہ کون سے اچھے رہے، تیسرے نمبر پہ کس کی تقریر اچھی ہوئی۔ یہ پہلا ایک ایسا منچ اور پہلا ایک ایسا اسٹیج ہوتا ہے جہاں ہم جیسے مولویوں کا فیصلہ ان پڑھ اور جاہل عوام کرتی ہے کہ پہلا نمبر کس کا، دوسرا نمبر کس کا، تیسرا نمبر کس کا۔ ایک اکھاڑا بنا ہوا ہے، یہ ایک دنگل بنا ہوا ہے جلسہ۔ مولویوں کی تقریر کے فیصلے آپ کرو گے، علماء کے جلسوں کے فیصلے آپ کرو گے کہ پہلے نمبر پہ اچھا کون بولا، دوسرے نمبر پہ اچھا کون، ہاں وہ سب سے اچھی تقریر ان کی رہی، اس کے بعد اس کی رہی، اس کے بعد اس کی رہی، آپ نمبر دیں گے؟ قرآن و حدیث کو نمبر دیے جائیں گے؟ ذرا سوچیے آپ، کیا تعریف کرو گے؟ تعریف تو اس رب کی ہے۔ الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ کس اللہ کے لیے؟ رب العالمین، جو رب العالمین ہے۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ ہم رب المسلمین ہیں، صرف مسلمانوں کو پالتے ہیں، یہ نہیں کہا۔ اس نے یہ نہیں کہا رب المتقین ہے، ہم صرف متقیوں کو پالتے ہیں، جو ہم سے ڈرے گا ہم اس کو روزی دیں گے، نہیں۔ اس نے یہ بھی نہیں کہا وہ رب العالمین ہے
رب الانس بھی ہے، رب الجن بھی ہے۔ وہ جس طرح مسلمانوں کو کھلانے اور پلانے والا ہے، اسی طریقے سے غیر مسلموں کو بھی کھلاتا اور پلاتا ہے۔ جس طریقے سے ہمیں اور آپ کو روزی اور روٹی دیتا ہے، اسی طریقے سے وہ یہود و نصارہ کو بھی روزی اور روٹی دیتا ہے۔ جس طریقے سے وہ ہمیں آسمان سے بارش دیتا ہے، اسی طریقے سے وہ غیر مسلموں کو بھی دیتا ہے۔ وہ رب الانس بھی ہے، وہ رب الجن بھی ہے، وہ رب الجمادات بھی ہے۔ یہ پیڑ پودے، ان کو بھی دھیرے دھیرے بڑا کرتا ہے، ان کو بھی پالتا ہے وہ، ورنہ آپ نے تو ایک دانہ زمین میں ڈالا تھا بس، اور کیا کیا تھا؟ صرف اس دانے کو ڈالنے کے بعد آپ تو الگ ہٹ گئے۔ اس آم کی گٹھلی کو، اس آم کے بیج کو آم کے پھلوں تک پہنچانے والا، اور اس آم کے پیڑ کی بھی نشو نما کرنے والا، اور اس آم کے گٹھلی اور بیج کو بھی آم کا درخت بنانے والا، وہی رب العالمین تو ہے۔ اس لیے وہ رب الجمادات بھی ہے، رب النباتات بھی، رب نباتات بھی ہے۔ وہ اناج کو بھی پیدا کرتا ہے، پیڑ اور پودوں کو بھی پروان چڑھاتا ہے، وہ رب جمادات بھی ہے۔ جمادات کا مطلب ایک چھوٹے سے ٹیلے کو پہاڑ بنانے والا بھی وہی ہے۔ ان کی بھی وہ پرورش کر رہا ہے۔ اگر زمین سے کوئلہ نہ نکلے، زمین سے پیٹرول نہ نکلے، زمین سے خزانے نہ نکلیں، تو آپ بتائیے کیا کریں گے؟ صرف ایک چیز سوچ لو، اگر اللہ نے زمین نہ بنائی ہوتی، مجھے بتاؤ کہ ہم آج کہاں ہوتے؟ کیا حیثیت تھی ہماری؟ صرف رب کی ایک نعمت پر غور کر لو، ساری نعمتیں ایک طرف رکھ دو، ساری نعمتیں ایک طرف رکھ دو، جبکہ اللہ کی نعمتیں اتنی ہیں کہ تم گن نہیں پاؤ گے۔ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، میرے بندوں میری نعمتوں کو، میری کرپاؤں کو، میرے انعامات کو، میرے تحائف کو، میرے گفٹس کو اگر تم گننا چاہو تو گن نہیں سکتے۔ ان تعدوا نعمت اللہ، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو یاد کرنا چاہو، اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو، لا تحصوها، تو تمہارے ہاتھ میں اتنی طاقت نہیں کہ ان کو لکھ سکو، تمہارے دماغ میں ایسا کمپیوٹر فٹ نہیں ہے جو ان کو گن سکو۔ اللہ کی نعمتیں اتنی زیادہ ہیں کہ تم ان کو گن نہیں سکتے، شمار نہیں کر سکتے، اتنی زیادہ نعمتیں۔ ان تمام نعمتوں کو ایک طرف رکھ دو، صرف ایک نعمت زمین کو لے لو۔ ذرا سوچو کہ اگر اللہ نے زمین نہ بنائی ہوتی تو کیا ہوتا؟ زمین نہ ہوتی تو آج مولانا جرجیز کا اسٹیج کہاں لگتا؟ زمین نہ ہوتی تو آپ کہاں بیٹھتے؟ زمین نہ ہوتی تو اناج، وہ غلہ جو ہم اور آپ کھاتے اور پیتے ہیں، وہ کہاں پیدا ہوتا؟ زمین نہ ہوتی تو پینے کا پانی پھر آپ کو کس کنویں سے اور کس ہینڈ پائپ سے ملتا؟ زمین نہ ہوتی تو ہماری فیکٹریاں کہاں ہوتی؟ زمین نہ ہوتی تو سفر کرنے کے لیے پھر بس اسٹاپ کہاں ہوتے؟ ریلوے اسٹیشنز کہاں ہوتی؟ ایئرپورٹ کہاں ہوتے؟ زمین نہ ہوتی تو الغرض آپ کے بزنس اور آپ کے تجارات اور ان تمام تجارات کرنے کے آفس آپ کے کہاں ہوتے؟ یہ الگ بات ہے کہ اللہ نے اتنی بڑی نعمت ہمیں زمین کی شکل میں دی، اب اس زمین کی چھاتی پر آپ ایک کرسی اور ٹیبل لگا کر لاٹری کے ٹکٹ بھی بیچ رہے ہو۔ آپ اس زمین پر جو اللہ کی نعمت ہے، آپ اس زمین پر افیم کی اور اس میں کی کھیتی بھی کر رہے ہو۔ اس زمین کے اوپر آپ چرس اور گانجا بھی بو رہے ہو، آپ براؤن شوگر کی کھیتی بھی کر رہے ہو۔ اس زمین کے اوپر شراب کے اڈے بھی آپ کھول رہے ہو۔ جو اللہ اس زمین کو ہموار کر سکتا ہے، ہمارے فائدے کے لیے بنا سکتا ہے، اس زمین کی چھاتی پر یہ گناہوں کے اڈے کھولنے والوں، تمہارے کاروبار کو قارون کے خزانے کی طرح اور قارون کے ساتھ قارون کی طرح تمہیں بھی دھسانے پر وہ قادر ہے، جس طرح قارون کو اس کے خزانے کے ساتھ زمین کے اندر دھسا دیا۔ ذرا شراب کے اڈے کھولتے ہوئے، لاٹریوں
کی ٹکٹ بیچتے ہوئے حرام کاروبار کے لیے افیم اور چرس کی کھیتی کرنے سے پہلے ذرا سوچو کہ اللہ رب العالمین کا ایک حکم ہوا، زمین اگر پھٹ گئی یا زلزلہ آ گیا تو ہماری حیثیت کیا ہے، ہم کہاں ہوں گے؟ کبھی آپ نے سوچا ہے جو اتنی بڑی نعمت دے سکتا ہے وہ اس نعمت پر قادر بھی ہے، وہ اس زمین کے سینے کو پھاڑ کر ہمیں قارون اور اس کے خزانے کی طرح ہمیں دھسانے پر بھی قادر ہے؟ کبھی سوچا ہے ہم نے؟ اس لیے ہمیشہ یاد رکھو، اللہ نے جب اگر یہ نعمت دی ہے تو اس نعمت کا استعمال بھی ویسے ہی کرو جیسے اس نے بتایا ہے۔ ایسا ہو سکتا ہے میاں اور بیوی ملے، حمل ٹھہرا، پانی کے اس قطرے سے پھر علقہ بنا، پھر مضغہ بنا، جمع ہوا خون بنا، پھر گوشت کا لوتھڑا بنا، پھر گوشت کے لوتھڑے میں ہڈی بنی، پھر ان ہڈیوں کے اندر گوشت ڈالا گیا، پھر انگلیاں بنی، پور بنے، تھڑکنے والا دل بنا، گھٹنا بنائے، پنجے بنے، انگلیاں بنی، ناخون بنے، دماغ بنا، اور اس دماغ میں ہزاروں تاروں کا کنیکشن ڈالا، دو دو چمکتے ہوئے ٹیوب لائٹ آنکھوں کی شکل میں دی، اور یہ سب کچھ دینے کے بعد 9 مہینے کے بعد بالکل ہوشیاری کے ساتھ ایک تنگ جگہ سے 2 کلو، 2.5 کلو اور 3 کلو کی بچے کی شکل میں ماں کے پیٹ سے یہ بچہ جب باہر آتا ہے تو جو اللہ اس 2.5 کلو کے اس بچے کو جو ابھی سوچنے کے لیے دماغ کام نہیں کر رہا ہے، دماغ لے کر آیا ہے لیکن ابھی اتنی عقل نہیں ہے، دیکھتا ہے لیکن ابھی پہچانتا نہیں ہے کہ کون ماں ہے، کون باپ ہے، کون بھائی ہے، کون بہن ہے، ابھی بھوک لگتی ہے تو انگوٹھوں کو منہ میں رکھ لیتا ہے۔ جو اللہ اس مزاج سے اور اس ماحول سے بچے کو ماں کے پیٹ سے نکالتا ہے اور خیریت کے ساتھ وہ اس دنیا میں لاتا ہے، تو کیا اس رب نے اس انسان کے بڑے ہو جانے کے بعد اس کو زندگی کیسے گزاری جائے، عبادت کیسے کی جائے، اچھے کام کیسے کیے جائیں اور برے کام کیسے نہ کیے جائیں، ان سے رکا جائے، تو کیا اس اللہ نے اس کے لیے کوئی انتظام نہیں کیا ہوگا؟ جس رب نے اس چھوٹے سے بچے کے لیے ہوا کا اور پانی کا اور غذا کا انتظام ماں کے پیٹ میں کیا ہے، اور پھر اس اصول و ضابطے سے باہر نکلنے کے بعد کیا وہ اللہ اس کو 15 20 سال 25 سال کا ہو جانے کے بعد اس کو بے یار و مددگار چھوڑ دے گا کہ اب تم اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارو؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے میرے بھائیو؟ اس رب کے اصول کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے اس نے گائیڈ لائن بنائی، اور اسی کو ہم رسالت کہتے ہیں، اسی کو ہم نبوت کہتے ہیں۔ اس نے رسولوں کا سلسلہ چلایا، اس نے نبیوں کا اور پیغمبروں کا سلسلہ چلایا۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہم نے ہر امت کے اندر، ہر گروہ کے اندر ایک رسول بھیجا ہے، ایک پیغمبر بھیجا ہے، اور اس پیغمبر نے، اس رسول نے دنیا میں آنے کے بعد ایک ہی حکم دیا، ان اعبدوا اللہ، لوگوں ایک اللہ کی عبادت کرو، ایک اللہ کی ریاضت کرو، اپنی پیشانی ایک اللہ کے سامنے گزارو۔ سن لو، اتنے بڑے ماحول سے نکال کر، ماں کے پیٹ سے نکال کر 20 و 25 سال کی عمر تک تجھے پہنچا دیا، اس میں کسی اجمیر والے کا ہاتھ نہیں ہے، بدایوں والے کا ہاتھ نہیں ہے، کچھوچا والے کا ہاتھ نہیں ہے، پھلواری شریف کا کوئی بھی بابا ابھی تک تیرے کوئی کام نہیں آیا ہے، یہاں تک پہنچانے والی ذات اسی اللہ کی ہے۔ اس لیے عبادت کے لائق بھی صرف وہی ہے۔ یہ پیشانی اس نے سب سے اوپر بنائی، یہ ماتھا اس نے سب سے اوپر بنایا۔ اس ماتھے کو سب سے اوپر بنانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے تیرا سر، تیرے پیشانی، تیرا ماتھا، تیری جبین، تیرا یہ پیشانی، یہ ماتھا جو ہم نے سب سے اوپر بنایا ہے، اے میرے بندے اس کو سب سے اونچی ذات کے سامنے جھکانا، ہر کسی کے سامنے نہیں۔ لہٰذا اس پیشانی کو جب بھی جھکانا تو ایک رب کے سامنے جھکانا، ایک اللہ کے سامنے جھکانا، ایک رب العالمین کے سامنے جھکانا۔ یہاں سے ہم اندازہ لگائیں کہ وہ اس کے باوجود وہ سب کو دے رہا ہے۔
रब्बुल आलमीन है। बारिश भी बरसाता है तो सबको देता है। हम और आप किसको खिलाएंगे? जर्जीस साहब के बेटे की शादी हो रही है, जर्जीस साहब लिस्ट बनाएंगे किस किस को बुलाया जाए। जो हमारे हमदर्द हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, लिस्ट में नाम लिखेंगे, और जो हमारा विरोधी है उसका नाम सबसे पहले काट देंगे, हट वो नहीं आएगा। जर्जीस साहब का विरोधी, जर्जीस साहब का मुखालिफ, जर्जीस साहब का दुश्मन जर्जीस साहब के दस्तरखान पर उनकी शादी में, उनके बेटे की शादी में नहीं आ सकता है। जर्जीस साहब ने अपना और परायापन दिखा दिया। ये दिखा दिया कि जर्जीस साहब के दस्तरखान पर जर्जीस के दोस्त ही आ सकते हैं, उसके रिश्तेदार ही आ सकते हैं, दूसरा नहीं। लेकिन उस रब की रुबूबियत को देखो, उस अल्लाह की उलूहियत को देखो, और उस अल्लाह की, उस रब की रुबूबियत को देखो। उसने जो अनाज पैदा किया है, उस अनाज को हिंदू भी खा सकता है, मुसलमान भी खा सकता है, उसको सिख और ईसाई भी खा सकता है, और पारसी भी खा सकता है। दुनिया में उसने जितने लोगों को पैदा किया सब उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। गौर करो, जो उसने खाना मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को दिया तो फिरौन को भी उसने भूखा नहीं सोने दिया। अगर उसने इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को नेमतों से नवाजा तो नमरूद को भी उसने भूखा नहीं मरने दिया। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अगर ग़िज़ाएं उतारी हैं तो नबी के दुश्मन अबू जहल और अबू लहब को भी उसने भूखा नहीं सुलाया है। कभी हमने गौर किया है अल्लाह रब्बुल आलमीन के रब की रुबूबियत पर? हमें बहुत जल्दी ये आया था, ये मेरा है, ये फलां का, ये मेरा दुश्मन है, हम उसको नहीं बुलाएंगे। लेकिन ज़रा तसव्वुर करो, एक बार हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम